بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک مسلمان خود کو روحانی، ذہنی اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس مہینے کی عظمت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے۔ اگر اس کی تیاری بر وقت کی جائے تو اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ربیع الاول سے پہلے کرنے والے 12 اہم کام: نیت کی تجدید اور اخلاص پیدا کرنا۔ ربیع الاول کے مہینے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے گزارنے کا پکا ارادہ کریں۔ دل سے دعا کریں، یا اللہ اس ربیع الاول کو میرے لیے ہدایت، محبت، رسول اور عمل کا ذریعہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتاب یا کورس کا انتخاب کریں۔ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی نیت سے فہرست بنائیں، مثلا سلام میں پہل کرنا، مسواک کرنا، مختصر سونا، کھانے کے بعد پانی پینا، صدقہ دینا۔ نمبر 4، گناہوں سے توبہ کرنا۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنا، خاص طور پر غیبت، جھوٹ، نظر کی بے احتیاطی، ماں باپ کی نافرمانی۔ نمبر 5، دعا کریں کہ یہ مہینہ خیر و برکت والا ہو۔ اللہم بارک لنا فی ربیع الاول واجعلنا من المحجین لبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، درود شریف کی مقدار بڑھانے کا عہد کریں۔ نیت کریں کہ اس مہینے میں کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں گے۔ نمبر 7، عبادت کے معمول پر نظر ثانی کریں۔ فجر کی پابندی نہ ہو رہی ہو تو عہد کریں، نوافل، تہجد، اشراق، چاشت کا معمول بنانے کی تیاری کریں۔ گھر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محفل یا بیان کی تیاری۔ بچوں کے لیے نعت مقابلہ، سیرت سوالات یا تحریری مقابلے رکھیں۔ نمبر 9، صدقہ و خیرات کے لیے مخصوص رقم رکھیں۔ یتیم بچوں، غریب طلباء، مدارس یا دینی اداروں کے لیے صدقہ کی نیت سے کچھ رقم علیحدہ رکھیں۔ نمبر 10، اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ سیرت کی باتیں کرنے کی تیاری کریں۔ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات سکھانے کا پلان بنائیں۔ نمبر 11، غیر شرعی میلاد کی محفلوں، فضول جلوسوں سے خود کو الگ کرنے کا عزم کریں۔ شریعت کے مطابق عمل اور خالص محبت کے ذریعے ربیع الاول گزاریں۔ نمبر 12، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تازہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں سننے، ان کی باتوں پر غور کرنا اور صحابہ کی محبت کو سمجھنا، ان سب سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ توبہ، استغفار، روح کی صفائی، درود شریف کی تیاری، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانا، صدقے کی منصوبہ بندی، دلوں میں نرمی پیدا کرنا، محفل سیرت کی تیاری، گھر کو نور سے بھرنا۔ ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت: اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں، جن میں کچھ مہینے دوسروں کے مقابلے میں خاص فضیلت اور برکت کے حامل ہیں۔ انہی مہینوں میں ایک مہینہ ہے ربیع الاول کا، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، باسعادت، ہجرت اور وفات جیسے عظیم الشان واقعات سے ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ عالم اسلام میں نہایت عقیدت و محبت سے منایا جاتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم نعمت یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء 107۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ مہینہ ایمان والوں کے لیے خوشی، محبت، روحانی روشنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے اور دین اسلام کی تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ نمبر 1، ربیع الاول کا لغوی و اصطلاحی مفہوم۔ نمبر 2، ربیع الاول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک۔
نمبر 3 ربیع الاول اور واقعہ ہجرت۔ نمبر 4 ربیع الاول اور وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5 ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت و حیثیت۔ نمبر 6 ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اہمیت۔ نمبر 7 صحابہ کرام اور اہل بیت کا ربیع الاول سے تعلق۔ نمبر ربیع الاول کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ الاول کا مطلب ہے پہلا۔ ربیع الاول کا مطلب ہوا پہلی بہار۔ اسلامی سال کے تیسرے مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ موسم بہار سے منسوب ہے، لیکن دینی اعتبار سے یہ روحانی بہار کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جو ہدایت کی بہار لے کر آئے۔ نمبر 2 ربیع الاول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک۔ مقام ولادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں بنی ہاشم کے گھر میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و مقام عطا کیا۔ تاریخ ولادت علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اہل سنت کے مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بعض اقوال میں 9 ربیع الاول اور بعض میں 8 ربیع الاول بھی ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں اشارہ، اگرچہ قرآن میں براہ راست تاریخ ذکر نہیں، مگر آپ کی بیشت اور شان کو یوں بیان کیا گیا ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورۃ توبہ 128۔ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے۔ خوشی کا اظہار۔ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو خوشی سے چہرے چمک اٹھتے۔ تو جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے وہ دن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مبارک دن تھا۔ نمبر 3 ربیع الاول اور واقعہ ہجرت۔ ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا بہت اہم موڑ تھا۔ غار ثور میں قیام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ، مشرکین کا تعاقب، مدینہ میں پرجوش استقبال، یہ سب واقعات ربیع الاول کی عظمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 4 ربیع الاول وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، جو امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اپنے رب سے ملاقات فرمائی۔ یہ دن امت کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین کو کیسے زندہ رکھنا ہے۔ نمبر 5 ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت و حیثیت۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کی تاریخی حیثیت۔ صحابہ کرام کے دور میں جشن منانے کا رواج نہ تھا۔ بعد کے ادوار میں اہل محبت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے طور پر میلاد کا اہتمام کیا۔ امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر اور دیگر علماء نے اس کی اجازت دی، بشرط شریعت بدعت اور خرافات سے پاک ہو، سیرت کا بیان ہو، عبادات اور ذکر شامل ہو۔ نمبر 6 ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اہمیت۔ ربیع الاول ہمیں صرف خوشی منانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے فرامین پر عمل کریں، سنت نبوی کا چراغ ہر گھر میں روشن کریں۔ نمبر 7 صحابہ کرام اور اہل بیت کا ربیع الاول سے تعلق۔ صحابہ کرام کا طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار، ہر بات میں اطاعت، وفاداری اور قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے آپ کے مشن کو جاری رکھا۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ربیع الاول کی روح جھلکتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ صرف یادگار واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے: اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو ان کی سنتوں پر عمل کرو۔
ان کی سیرت کو زندگی کا حصہ بنا لو اور ان کے مشن کو آگے بڑھاؤ۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محض زبان کی بات نہیں، ان کی اطاعت ہی اصل محبت ہے، دین پر عمل ہی اصل جشن میلاد ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی پس منظر۔ پہلی بار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب منایا گیا؟ تاریخی کتب کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ جشن پہلی بار فاطمی خلافت مصر کے دور میں منایا گیا۔ بعد میں سلطان عرب العراق کے مشہور حکمران ملک مظفر الدین نے 7ویں صدی ہجری میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ریاستی سطح پر منایا، جہاں علماء، مشائخ اور عوام کو جمع کیا جاتا، نعت خوانی، سیرت کے بیان، خیرات و لنگر کا اہتمام ہوتا، بڑی عبادات کی جاتی تھی۔ یہ روایت رفتہ رفتہ عالم اسلام میں پھیل گئیں۔ بعض اہم علماء کی آراء۔ نمبر 1، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک نیت ذکر رسول اور عبادت سے بھرپور ماننا۔ نمبر 2، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میلاد اگر نیک نیت شرعی حدود کے ساتھ ہو تو باعث اجر ہے۔ نمبر 3، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھانے والا ہر عمل نیکی ہے۔ نمبر 9، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی اصول۔ میلاد منانے میں جائز و ناجائز کی تمیز جائز، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، درود و سلام پڑھنا، غرباء کو کھانا کھلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر روشنی ڈالنا جائز، گانے، ڈھول، رقص، چراغاں، اسراف، شرکیہ، اشعار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لانا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا عبادت ہے اگر وہ سنت اور شریعت کے دائرے میں ہو۔ نمبر 10، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو جو ربیع الاول میں اپنانے چاہیے۔ ربیع الاول ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رحم دلی، سورۃ التوبہ 128، درگزر سورۃ العمران 159، عاجز و انکساری، بچوں، غلاموں، عورتوں سے حسن و سلوک، عدل و انصاف، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل، مظلوم کا ساتھ دینا، قریبی رشتہ داروں پر بھی عدل قائم رکھنا، عبادت و بندگی، تہجد، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و دعا۔ نمبر 11، امت مسلمہ کی موجودہ ذمہ داریاں۔ ربیع الاول صرف ماضی کو یاد کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا۔ نمبر 2، گھروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے قائم کرنا۔ نمبر 3، نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف میل کرنا۔ نمبر 4، فرقہ واریت سے بچنا اور امت کا اتحاد قائم رکھنا۔ نمبر 5، میلاد کے نام پر بدعت اور خرافات سے بچنا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فوائد۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ۔ نمبر 2، قلبی سکون و اطمینان۔ نمبر 3، امت مسلمہ میں اتحاد۔ نمبر 4، سنتوں کی تجدید۔ نمبر 5، نیکی کی طرف رغبت۔ نمبر 6، بچوں اور جوانوں میں دینی شعور۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں ہے تو ان کی سیرت ہمارا آئینہ بنے، ان کی سنت ہمارا راستہ بنے، ان کی اطاعت ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ ربیع الاول اور عمل کی بہار۔ ربیع الاول کا اصل پیغام: سیرت کو جاننا، سنت پر چلنا، شریعت کو اپنانا، محبت رسول کو عملی جامہ پہنانا، بدعت اور خرافات سے اجتناب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم دین میں کسی چیز کا اضافہ نہ کریں۔ ترجمہ، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس لیے ہلڑ بازی، رقص، غیر شرعی جلوس سے پرہیز، عمل سے میلاد منائیں، رسم سے نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور وصال جیسے 3 عظیم واقعات کا مجموعہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صرف خوشی منانے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ یہ ایک دعوت عمل ہے۔
نمبر 1 سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ نمبر 2 سنتوں کو اپنی زندگی میں رائج کریں۔ نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنائیں۔ نمبر 4 میلاد کو ذکر اور درود خیرات اور سیرت کے بیان سے منائیں۔ نمبر 5 بدعت اسراف اور ریاکاری سے بچیں۔ یا اللہ ہمیں ربیع الاول کی اثر روح کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و محبت کی توفیق عطا فرما۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔